بہت دنوں کے بعد مجھے ایک نماز جنازہ میں شرکت کا موقع ملا۔ پھر جو کچھ میں نے دیکھا اس کے مطابق اپنے بارے میں سوچنے لگا کہ ایک دن میں بھی مر جاؤں گا اور لوگ میری بھی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ میری جنازہ میں جتنے لوگ شامل ہوں گے ان میں سے 50% لوگ صرف نماز جنازہ پڑھنے تک مجھے یاد رکھیں گے، پھر ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔ باقی 50% لوگ میری میت کے ساتھ قبر تک جائیں گے، جن میں سے 40% لوگ مٹی دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے مٹی پاؤ کہہ دیں گے۔ باقی 10% لوگ گھر تک واپس آئیں گے، جن میں سے 5% لوگ گھر سے رخصت ہوتے ہی مجھے ہمیشہ کے لیے بھول کر اپنے کاموں میں جت جائیں گے۔ بقیہ 5% میں سے 3% لوگ سوئم تک مجھے یاد رکھیں گے اور قریب 1% لوگ مزید چند دنوں یا چند ہفتوں یا چند مہینوں تک مجھے یاد رکھیں گے، پھر ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں مست ہو جائیں گے، اور شاید صرف 1% یا اس سے بھی کم لوگ اپنی موت تک مجھے یاد رکھیں گے، جن کے مرنے کے بعد مجھے کوئی یاد کرنے والا ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہے فانی دنیا کی حقیقت۔ یہاں جوں ہی ہم فنا ہوں گے، ہم سے وابستہ یادیں، ہماری عزت، ہماری شہرت، نام و نمود اور شان و شوکت سب کچھ فنا ہو جائے گی، جنہیں بچانے کے غم میں ہم سب نڈھال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر میرا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے اور میں دنیا سے سرخرو ہو کر اپنے رب کریم کے پاس پہنچتا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری وفات کے بعد مجھے کب تک یاد رکھے گا یہ زمانہ۔ اگر میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر گیا اور اپنے بچوں کو دین اسلام پر چھوڑ گیا، جو میری مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن پائیں گے، تو مجھے کس کا غم؟ اگر میں اپنی مقدور بھر اللہ کی نافرمانی اور صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا، شرک، بدعات اور خرافات سے بچتا ہوا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتا رہا، نمازیں مقررہ وقت پر ادا کرتا رہا، زکوٰۃ و صدقات دیتا رہا، اپنے نفس کو بخل سے بچاتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہا، غریب، مسکین اور ناداروں کی مدد کرتا رہا، قطع رحمی اور دیگر گناہوں سے بچتا رہا، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہا، تو انشاءاللہ میرا رب مجھے اپنے کامیاب بندوں میں شامل کر لے گا۔ پھر مجھے کسی کے یاد رکھنے یا نہ رکھنے کی کیا پرواہ، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور اس کے احکام سنو اور اطاعت کرو اور اس کی راہ میں مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک احکام الہیہ کے مطابق زندگی گزار کر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے میں ہی ہماری کامیابی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو ساری دنیا بھی ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے والی ہو جائے تو بھی کوئی کامیابی نہیں، ہمیشہ کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ کے خسارے سے بچا کر ہمیشہ کی کامیابی عطا کرے اور اس کے لیے ہر پل سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔